میری بہت سی بہنیں حتیٰ کہ جنہوں نے ایم فل بھی کیا ہوتا ہے نا، وہ لیکچرشپ کا جب پیپر دینے جاتی ہیں اس پیپر کو پاس نہیں کر پاتی اور سم ٹائم انٹرویو کے لیے بھی کوالیفائی نہیں ہو پاتی کہ ان کو پراپر وہ گائیڈ لائن نہیں ملی ہوتی کہ جس حساب سے وہ محنت کر کے اپنا اتنا اچھا پیپر دیں کہ وہ انٹرویو کے لیے کوالیفائی ہو جائیں۔ یہ جو مارکیٹس میں ہمیں ایم سی کیوز کی بکس ملتی ہیں، کیا صرف ان سے ہم تیاری کرنے سے کیا ہم یہ ٹیسٹ کلیئر کر سکتے ہیں، انٹرویو کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں؟ ایسی کون سی ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں جن کو فالو کر کے اور ہم اچھے طریقے سے تیاری کر کے اپنے لیکچرشپ کا کوئی بھی سبجیکٹ ہے، میتھ ہے، سائنس ہے، انگلش ہے، اردو ہے، کوئی بھی ہے، ہم اس میں انٹرویو کے لیے کوالیفائی ہو جائیں؟ ایسے کون سی ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں اور کہ ہمیں کتنی مدت چاہیے ہوتی ہے اس ایگزام کی تیاری کے لیے کہ جس میں کہ ہماری اچھی سے تیاری بھی ہو جائے تاکہ ہم بڑے اچھے طریقے سے اس کا پیپر دے سکیں، ہم انٹرویو میں کوالیفائی ہو سکیں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا جی، بہت شدید گرمی پڑ رہی ہے۔ ویسے آج سنا ہے کہ اسلام آباد اور پنڈی میں بارش برسی ہے، پر ہماری طرف تو ابھی بھی موسم بہت گرم ہے۔ اچھا جی، میں نا بہت مہینے سے سوچ رہی تھی کہ نا ایک ایکسپیرینس ہے میرے پاس لیکچرشپ کے ایگزامس کا کہ میں نے کیسے اس کے نا انٹرویو کے لیے کوالیفائی کیا، کیسے میں نے اس کے ریٹن ٹیسٹ کے لیے تیاری کی، جس کی وجہ سے میں انٹرویو لیول تک پہنچ سکی آسانی سے۔ کیونکہ جب میں نے فرسٹ ٹائم دیا تھا نا، میرے پاس کوئی گائیڈ لائن نہیں تھی، میں نے اندھا دھند محنت کی تھی۔ جو بازار میں سے ایم سی کیوز والی بکس تھی وہ بھی 3-4 بائی کر لی تھی، حتیٰ اس ٹائم جب آپ پتہ ہوتا ہے نا، جب ایگزامینیشن یہ والے ایگزامس ہو رہے ہوتے ہیں، یہ بکس بھی ٹھیک ٹھاک مہنگی مل رہی ہوتی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے اسی ٹائم تو بکنی ہے، تو وہ پھر کچھ سلیبس کی بکس سے مطلب اندھا دھند محنت کی، تب بھی اتنی شدید محنت کے باوجود بھی میں انٹرویو کے لیے کوالیفائی نہیں ہو سکی تھی کیونکہ مجھے پراپر ایک گائیڈ لائن تھی نا، میرے آس پاس کوئی ایسا تھا ہی نہیں کہ جو مجھے پراپر گائیڈ کر سکے۔ لیکن 1-2 دفعہ ایگزام دینے کے بعد مجھے وہ گائیڈ لائن مل گئی، مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں نے کیسے تیاری کرنی ہے۔ جب میں نے تیسری دفعہ تیاری کی نا، پھر پراپر اس گائیڈ لائن کے حساب سے تیاری کی، آپ بلیو کرو پھر میں اپنے انٹرویو کے لیے بڑے آرام سے کوالیفائی ہو گئی تھی۔ اچھا، اور سب سے بڑی بات یہ جو لیکچرشپ کی جاب ہوتی ہے نا، یہ خواتین کے لیے، ہوم میکرز کے لیے سب سے بیسٹ جاب ہوتی ہے کیونکہ اس جاب کے بعد ہمارا اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ ایک خاتون اپنے گھر کو بھی سنبھال سکتی ہے اور جاب کو بھی کیری کر سکتی ہے، کہ مطلب اس کو بھی جاری رکھ سکتی ہے آرام سے، کیونکہ اس کے ہوتے ہیں نا جس طرح اسکولس کے آرٹس ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں، آفس آرٹس نہیں ہوتے۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے، اور اب سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی تیاری کیسے کرنی۔ اچھا جی، یہ اس کا پارٹ 1 ہے، اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا پیپر کیسا ہوتا ہے، اس پیپر میں آپ کے سبجیکٹ سے کتنے فیصد آتے ہیں، جنرل نالج کے جو ہوتے ہیں اس کے کتنے فیصد آتے ہیں، اور کون سے لوگ اس کے لیے محنت کر سکتے ہیں اور کتنی عمر تک کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ اچھا جی، سب سے بڑی بات یہ کہ ایک چل رہی ہے گورنمنٹ کی سطح پہ کہ ایج کی نا کوئی تھوڑی سی رعایت کرنے لگے ہیں کیونکہ بہت سالوں سے جابس نہیں آ رہی، لوگ بہت زیادہ اوور ایج ہو رہے ہیں، تو امید ہے ہو جائے گا۔ تو خواتین آئی تھنک جب یہ اگر بل پاس ہو گیا ایج کا نا، کہ ایج کے معاملے میں کوئی رعایت دے دی گئی، تو خواتین تو انشاءاللہ 40 سال تک کی عمر کی عورت دے سکے گی اگر یہ بل پاس ہو گیا تو۔ اچھا، ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ ابھی اس کا کوئی اشتہار نہیں آیا ہوا لیکچرشپ کے ایگزامس کا، پر کہا جا رہا ہے کہ آ سکتا ہے اس سال میں نا، کیونکہ 2 سال ہو گئے، کیونکہ لاسٹ ٹائم اس کے ایگزام 2 سال پہلے ہوئے تھے، تو اب آ سکتے ہیں، چاہے 2 مہینے بعد آ جائیں، چاہے 4 مہینے بعد آ جائیں، چاہے 6 مہینے بعد آ جائیں، پر اس کی آپ کی تیاری ہونی چاہیے۔ میں آپ کو بتا دوں، جب اس کا اشتہار آتا ہے نا، مطلب ایڈ آتی ہے نیوز پیپرز میں، تو 1 مہینے کا بھی ٹائم پورا نہیں ملتا بعض سبجیکٹس کا، مطلب 30 دن ہوتے ہیں نا، 30 دن بھی پورے نہیں ملتے، وہ 25 دن کے اندر اندر ایگزام سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور جن سبجیکٹس کا پہلا نمبر آ جاتا ہے نا، ان کو سمجھے پورا مہینہ بھی نہیں ملتا۔ اور یہ ایسا ایگزام نہیں ہے کہ جو آپ 25 دن میں اس کی تیاری کر کے نا آرام سے اس کا انٹرویو کوالیفائی کر سکتے ہیں۔ ہاں، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو 10 دن میں تیاری کر لی اور ہم ہو گئے۔ کچھ لوگوں کو چیزیں جلدی یاد ہو جاتی ہیں، انہیں یاد رہتا ہے، کچھ ہوتے ہیں ہمارے جیسے نارمل لوگ جنہیں یاد کرنے میں، چیزیں مائنڈ میں رکھنے میں ٹائم
ٹائم لگتا ہے. اور ایک ہوم میکر کی لائف تو ویسے بھی اس کو گھر کے اتنے ہزاروں کام ہوتے ہیں، اس میں تیاری کے لیے ٹائم نکالنا ہوتا ہے، تو کوئی آسان کام نہیں ہوتا. وہ 25 دن میں یا 20 دن میں تیاری کر کے امتحان نہیں پاس کر سکتے، اسے کافی مہینے چاہیے ہوتے ہیں. اس لیے ابھی کوئی اشتہار نہیں آیا، چاہے 2 مہینے بعد اشتہار آ جائے، 4 مہینے بعد آ جائے یا 6 مہینے بعد آ جائے، پر آپ اپنی تیاری ابھی سے سٹارٹ کر دیں. پتہ ہے نا کہ جب اپنے سبجیکٹس کے حالات سبجیکٹ سے متعلق جو بکس ہوتی ہیں آپ ان کو ہاتھ نہیں نہ لگاتے تو اس طرف دوبارہ آنا، انہیں دوبارہ پڑھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگوں نے تو اپنی بکس ہی آگے پیچھے دے دی ہوتی ہیں. ہمیں اپنی وہ لیکچرشپ کے لیے اتنی بکس اکٹھی کرنی ہوتی ہے جو ہماری تیاری کے لیے چاہیے ہوتی ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ کس حساب سے تیاری کرنی ہے. ایک فارمولہ تو ہے وہ تو سب سبجیکٹس پہ لگتا ہے نا، چاہے وہ سائنس سبجیکٹس ہیں، چاہے وہ آرٹ سبجیکٹ ہے، چاہے کیمسٹری ہے، چاہے سائنس ہے، چاہے اردو ہے، چاہے پاک اسٹڈی ہے، وہ تو سب پہ لگتا ہے، وہ تو سب پہ لاگو ہوتا ہے. وہ سب اس فارمولے پہ عمل کریں گے نا تو انشاءاللہ وہ انٹرویو کوالیفائی کر جائیں گے آسانی کے ساتھ. اچھا جی، سب سے پہلے پیپر کے بارے میں آئیں گے. آج سے 2 سال پہلے جو جیسا پیپر آ رہا تھا نا وہ ایسے آ رہا تھا کہ 100 نمبر کا پیپر تھا جس میں 80% آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ سوالات آتے تھے. ٹھیک ہے نا، 80% جو آپ کا سبجیکٹ ہے، چاہے وہ اردو ہے، چاہے پول سائنس ہے، چاہے ہسٹری ہے، چاہے کیمسٹری ہے، چاہے کمپیوٹر ہے، وہ 80% آپ کے سبجیکٹ سے متعلق ہی آئیں گے. ٹھیک ہے نا. 20% جو 20 سبجیکٹس ہوتے ہیں نا، 20 سبجیکٹ کہہ رہی ہوں، 20 سوال ہوتے ہیں نا وہ جنرل نالج ہوتا ہے. اور وہ جنرل نالج میں اس میں 2 سوال اسلامیات کے ہوتے ہیں، 2 سوال اردو کے ہوتے ہیں، 2 سوال کمپیوٹر کے ہوتے ہیں، 2 سوال میتھ کے ہوتے ہیں، 2 سوال انگلش کے ہوتے ہیں، 2 سوال اردو کے ہوتے ہیں، 2 سوال جنرل سائنس کے ہوتے ہیں، اور پھر کچھ آپ کے ملک سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. کوئی کرنٹ افیئرس، پوری دنیا میں کوئی چیز بہت زیادہ ہو رہی ہو اس سے متعلق پوچھ لیتے ہیں. کسی ملک کے صدر کا نام پوچھ لیتے ہیں، کسی ملک کے کرنسی کا ہوتا ہے نا، روپے کا نام پوچھ لیتے ہیں کہ اس ملک کی جو کرنسی ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس ملک میں. اس طرح کے سوال پوچھ لیتے ہیں. وہ جو 20 سوال ہوتے ہیں وہ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس میں جو 2 سوال اردو کے پوچھے جاتے ہیں یا کمپیوٹر سائنس اس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں نا، یہ بھی ایم اے ماسٹر لیول کے پوچھے جاتے ہیں یا بی ایس سی آنر لیول کے پوچھے جاتے ہیں. یہ جسٹ 7 یا 8 کلاس کے لیول کے نہیں پوچھتے. مطلب کہ یہ جو سوال بھی ہوتے ہیں نا یہ بھی ماسٹر لیول کے ہوتے ہیں. یہاں پہ میری آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو لائک بھی کر لیجئے، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، آگے ویڈیو شیئر بھی کر لیں صدقہ جاریہ سمجھ کے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، بہت سی میری ایسی بہنیں ہوتی ہیں جو امتحان دینا چاہ رہی ہوتی ہیں لیکن ان کو کوئی گائیڈ لائن نہیں مل رہی ہوتی. وہ تیاری کیسے کریں، مطلب پھر کہ کیسے کریں، کتنی مدت تک کریں. یہ چیز نا بہت سے اسٹوڈنٹس نا صرف اس وجہ سے انٹرویو کوالیفائی کرنے سے رہ جاتے ہیں کیونکہ انہیں یہی نہیں پتہ ہوتا کہ انہوں نے تیاری کیسے کرنی ہے، کتنی محنت کرنی ہے اور کتنے ٹائم تک کرنی ہے تاکہ ہم آسانی کے ساتھ اپنا انٹرویو کوالیفائی کر سکیں. کیونکہ ٹیسٹ میں پاس ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی، ٹیسٹ میں اتنے مارکس حاصل کرنے ہوتے ہیں کہ آپ انٹرویو کے لیے کوالیفائی ہو جائیں. اچھا، تو میں نے اب آپ کو پیپر کے بارے میں بتا دیا کہ آج سے 2 سال پہلے کا پیپر تھا نا اس میں 80% سبجیکٹ سے 80 سوال سبجیکٹ سے متعلق آتے تھے اور 20 سوال جنرل نالج کے آتے تھے. اور جنرل نالج کے کون سے سوال آتے تھے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے. اب کوئی ایگزام آتا ہے، کوئی گورنمنٹ تھوڑی بہت چینجنگ کرے تو اس کے بارے میں نیوز پیپر میں بھی آ جائے گا، نیٹ میں بھی آ جائے گا. پر جو اس کے پاسٹ کے پیپر ہیں جو پہلی دفعہ تیاری کرنے لگے، ایک دفعہ نیٹ میں جا کے وہ پاسٹ پیپر سرچ کریں، انہیں دیکھیں وہ کس طرح کے آ رہے ہیں، کیا ان سے ہمیں ہیلپ مل سکتی ہے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا، ذرا نا بندے کو ذرا ایک چیز ہو جاتی ہے کہ پیپر اس طرح کا آتا ہے. اچھا جی، اب ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ جی اس امتحان کی تیاری کے لیے، لیکچرشپ کے امتحان کی تیاری کے لیے ظاہر سی بات ہے 17ویں گریڈ کی یہ جاب ہے، اور ظاہر سی بات جو 17 گریڈ کی جاب ہے اس کی پے بھی اچھی خاصی ہوتی ہے. تو اس کی تیاری کے ہمیں کتنا ٹائم چاہیے، کیونکہ جب اس کی ایڈ آتی ہے نا تو آپ کو بامشکل 25 دن ملتے ہیں. بعض سبجیکٹس کو 25 دن ملتے ہیں، بعض سبجیکٹس کو 30 دن ملتے ہیں. مطلب اتنی ہی آپ کو مدت ملتی، اس سے زیادہ آپ کو ٹائم ملتا نہیں ہے. تو 25 دن میں ہر بندہ نہیں اچھے سے تیاری کر سکتا، ہر بندے کی اتنی نہیں ہوتی نا کہ
بعض لوگ کر لیتے ہیں، وہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا تھوڑے سے ہوتے ہیں، وہ ہزاروں میں صرف چند لوگ ہوتے ہیں، اور جو ہزار ہوتے ہیں نا انہیں واقعی ٹائم چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ سم ٹائم گھر میں اتنا ٹائم نہیں مل رہا ہوتا، کبھی ویسے بندے کو نہیں ہو رہا ہوتا. تو کم سے کم آپ کو اس سبجیکٹ کے لیے نا کم سے کم 3 مہینے تو مسٹ چاہیے. 3 مہینے 4 مہینے، اگر آرام سکون سے آپ تیاری کریں تو 6 مہینے، پر کم سے کم 3 مہینے تو مسٹ چاہیے نا، کہ اس 3 مہینے میں آپ تیاری کرو، اور کتنے گھنٹے پڑھو، کتنے آر پڑھو کہ آپ کے اچھے سے تیاری ہو جائے. اچھا جو میری جو اب نیکسٹ ویڈیو ہوگی نا اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے کس طرح پڑھنا ہے اور کتنی دیر تک پڑھنا ہے، اور جو بازار میں MCQs والی بکس ملتی ہیں کیا وہ ہمیں ٹیسٹ پاس کرنے میں ہماری کوئی ہیلپ کرتی ہیں بھی کہ نہیں کرتی، اس کے بارے میں بھی بتاؤں گی. تو میری آج کی ویڈیو کو لائک کر لیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. جہاں جہاں ہیں خوش رہیں، آباد رہیں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں. جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ آپ کو مکمل ایک پراپر تیاری کے لیے بتائیں گے کہ ہم کیسے تیاری کریں کہ ہم انٹرویو کے لیے کوالیفائی ہو جائے. PPSC کے ایگزام کے انٹرویو کے لیے کوالیفائی ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ہر بندہ نہیں ہوتا. اچھے قابل ہے، MPhil پڑھے لوگ رہ جاتے ہیں اس کے پیپر میں کہ وہ انٹرویو میں کوالیفائی نہیں ہو پاتے. تو میری نیکسٹ ویڈیو کا ویٹ کیجیے گا. اللہ حافظ.